الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد، میرے محترم دوستوں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے بڑے عجیب طریقے سے فرمائی۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے، مدرسے جاتے تھے، تو یہ مدرسے جا کر گھر جب واپس آتے تھے تو ان کی والدہ پہلے سے کھانا تیار کر کے گھر کے کسی کونے کے اندر چھپا دیتی تھی۔ تو جب یہ مدرسے سے واپس آتے، والدہ کو کہتے کہ والدہ مجھے روٹی چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو والدہ کہتے کہ بیٹا کھانا تو میں نہیں دے سکتی، رازق تو اوپر والے ہیں، اللہ رب العزت رازق ہے، وہی کھانا دیتے ہیں۔ تو آؤ اس سے کھانا مانگتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی وضو کر لو، میں بھی وضو کرتی ہوں، آپ بھی مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ لو، میں بھی مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتی ہوں، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں کھانا دے دیں گے۔ تو دونوں وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت سے کھانا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں کھانا دے دے۔ اس کے بعد ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر پورے گھر کے اندر پھیرا دی تھی، اور پھر اسی جگہ لی جاتی جہاں پہ کھانا پہلے سے چھپا کر رکھتی، اور کہتی کہ یہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں کھانا بھیج دیا، کھانا اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ تو اس ترتیب سے حضرت کی تربیت ہوتی رہی، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے اور تربیت چلتی رہی۔ ایک دن رشتہ داروں میں شادی تھی، تو ان کی والدہ شادی کے اوپر چلی گئی۔ جب شادی پہ چلی گئی تو شادی میں جب حضرت کے آنے کا ٹائم ہوا تو والدہ پریشان ہو گئی کہ دیر ہو گئی، مجھے یاد ہی نہ رہا، اب تو ان کے مدرسے کا آنے کا ٹائم ہے، اور اگر ان کے اوپر یہ راز فاش ہو گیا، یہ راز کھل گیا ان کے اوپر، تو میری محنت تو ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، جو میں نے محنت کی تھی وہ تو سارا اس کے اوپر پانی پھیر جائے گا۔ تو لہذا بھاگتی ہوئی گھر تشریف لے آئی۔ جب گھر آئی، گھر کے اندر دیکھا کہ بچہ چارپائی کے اوپر سویا ہوا ہے، تو والدہ نے اس کے سونے کو غنیمت سمجھا، جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور گھر کے ایک کونے کے اندر چھپا دیا۔ کھانا چھپایا، اس کے بعد بچے کو جگایا اور کہا کہ بیٹا آ جاؤ، مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل آپ بھی پڑھ لو، میں بھی پڑھ لیتی ہوں، مصلی بچھا کے اپنے رازق سے کھانا مانگتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ والد نے کہا وہ کیسے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان آپ نہیں تھی، میں گھر آیا، مجھے اندازہ ہوا کہ رشتہ داروں کی شادی ہے، آپ وہاں پہ چلی گئی ہے، تو میں نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور اپنے رازق سے کھانا مانگا، اور رازق نے مجھے ایسا کھانا کھلایا کہ میں نے زندگی میں اس طرح کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اور اماں جان ناراض نہ ہونا، آپ تو مجھے سکی روٹی کھلاتی ہیں، لیکن اس رازق نے آج جو مجھے کھانا کھلایا وہ ایسا کھانا کھلایا کہ اس میں مختلف قسم کے کھانے، فروٹ، سب کچھ موجود تھا، اور میں نے سیر ہو کے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اور اماں جان ناراض نہ ہونا، آپ کے ساتھ مل کر جو کھانا کھاتا ہوں اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا آج جو میں نے اکیلے میں کھایا ہے، اس میں بہت بڑا مزہ تھا۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اس تربیت کی وجہ سے اتنے بڑے اللہ والے بنے، جب اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوتے اور ان کی مریدین آتے تو ان کو سوکھی روٹی نکال کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سوکھی کاک کی وجہ سے میری تربیت ہوئی ہے۔ تو اس لیے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ یہ